اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلی ہی نشست میں اقبال کی ایک نظم رکھی تھی جس کا عنوان تھا مناسب، جس میں اقبال نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ فرنگیانہ نظام میں جکڑ دیے گئے ہیں، اچھی طریقے سے آپ اس کے فریب میں آ گئے ہیں، آپ اس کے دھوکے کے اندر آ گئے ہیں، اور ہر وہ بات جو آپ کو وہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں آپ کی عزت ہے۔ آپ وزیر بن جاتے ہیں، آپ سفیر بن جاتے ہیں، آپ سارا کچھ بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرنگیانہ نظام کے اندر آپ کو کسی حکم میں شریک نہیں کیا جاتا، یعنی کسی قانون سازی میں آپ کو نہیں شریک کیا جاتا۔ البتہ صرف حکم دیا جاتا ہے اور آپ کو حکم ماننا ہوتا ہے۔ اگر آپ حکم نہیں مانیں گے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو وہ آپ کے جوہر ادراک کو خریدتے ہیں، وہ آپ کی قابلیت کو خریدتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے صلاحیتوں کو خریدتے ہیں اور اس کا معاوضہ دیتے ہیں۔ خواہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو خریدتے ہیں، خواہ آپ انجینئر ہیں آپ کو خریدتے ہیں، خواہ آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن آپ کو خریدتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، اپنی خودی کو برباد کر چکے ہیں۔ یہ پچھلی نظم میں نے آپ کو اقبال کی نظم جس کا عنوان تھا مناسب، اس میں اس بات کا ذکر کیا تھا۔ وہی بات آگے چل رہی ہے ابھی، اور اس کا عنوان ہے خوشامد۔ یہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے خوشامد۔ اقبال کی ایک خصوصیت اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی نظموں میں بہت بڑی بڑی اور طویل داستانیں بیان کر دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بیشتر نظمیں، زیادہ تر نظمیں جو ہیں، جو اس نے طریقہ کار اپنایا تھا لوگوں کو سمجھانے کا، وہ شاعری تھا، اور شاعری میں بھی اس نے نظم کو اپنا موضوع بنایا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم طویل باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ تو ضرور کہیں گے آپ بڑے قابل ہیں، لیکن وہ جو آپ نے 1-1.5 گھنٹہ اگر کوئی تقریر کی ہوگی تو وہ ان کو یاد نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے چند باتیں کی ہوں گی اور چند منٹ کے لیے کی ہوں گی تو نہ صرف پوری توجہ سے سنی بھی گئی ہوں گی بلکہ لوگوں کو یاد بھی رہی ہوں گی، اور وہ دوسروں تک اس کو پہنچا بھی چکے ہوں گے۔ تو اقبال نے اپنی بہت ساری باتیں 3 4 5 یا 6 اشعار کے اندر بیان کی، اور ان باتوں میں کیا بات ہے، کتنی گہرائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی دریا کو جو ہے وہ ایک کوزے میں، ایک بلبلے میں بند کر دیا جائے۔ تو اقبال اسی چیز کو دہرا رہے ہیں کہ آپ کو یہ مناسب مل گئے ہیں، اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ کہ آپ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی غلام کے غلامی ہیں۔ تو اسی بات کو مسلسل رکھتے ہوئے، اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نظم جس کا عنوان ہے خوشامد میں کہہ رہے ہیں کہ میں کار جہاں سے نہیں آگاہ ہوا، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، یا کس طریقے سے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، یا کون وزیر بن گیا کون سفیر بن گیا، اس سے میں کچھ واقف نہیں ہوں، یعنی مجھے دنیا داری سے اتنا کوئی مطلب نہیں ہے، ارباب نظر سے نہیں پوشیدہ کوئی راز۔ وہ کہہ رہا ہے لیکن جو ارباب نظر ہیں، جو فہم و فراست رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا باتیں ہیں جو پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ وہ جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے، یا اس سے کیا تاثر ملے گا، یا اس سے ان کو کس طریقے سے دوبارہ پابند غلامی بنا لیا جائے گا، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ جو اس جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اس وقت بھی اس نے فرنگی کا ذکر کیا تھا، یہاں بھی پس پردہ بات ساری فرنگیت ہی کی ہے، ان کے نظاموں کی ہی ہے، ان کے دساتیر ہی کی ہے کہ ارباب نظر سے نہیں پوشیدہ کوئی راز، میں تو نہیں کار جہاں کو جانتا، یعنی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو فہم و فراست رکھنے والے ہیں ان سے یہ چیزیں پوشیدہ رہ نہیں سکتی۔ کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نیا اور نئے دور کا آغاز۔ وہ ایک طنز کر رہا ہے کہ خوشامد کریں آپ،
وہ ان کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، ان کے اندر قابلیت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ یہی کہیں کہ صاحب آپ تو بس سب کچھ ہیں، آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں اور آپ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس قسم کی آپ چاپلوسانہ بات کریں گے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک نظم رکھی تھی مکھی اور مکڑے کی، اقبال کی، کہ اس نے بہت کوشش کری کہ مکھی کسی طریقے سے اس کے جال میں پھنس جائے، لیکن وہ نہیں مانی. لیکن جب اس نے مکھی کی خوشامد کری، اور ایسی خوشامد جو خصوصیات ان کے اندر موجود ہی نہیں تھی، اس کی شکل و صورت کو بھی بہت اچھا کہہ دیا، اس کے بھن بھن کو بھی کہہ دیا کہ تم بہت اچھا گانا گاتی ہو اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ یہ باتیں سن کر وہ اس کی جال کے اندر آ گئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی خوشامد کر، کیونکہ نہیں اب تو یہی دستور ہے، خوشامد کرو، آگے بڑھ جاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ قوم ملک و قوم کی تباہی جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہی تو ہے نا. آپ نے ایک دستور بنا دیا، ایک آئین پاس کر دیا کہ نہیں، ہم ان لوگوں کو جو بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھ کر اعلیٰ ڈگری لے چکے ہیں، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم ان جاہلوں کو اٹھا کر جو ہے وہ مسلط کریں گے. تو یہی وہی میرٹ کا جو خون ہوا 1971 کے قانون کے اندر، جو میرٹ کا خون ہوا، تو اس کا نتیجہ آج پاکستان کے سامنے ہے کہ ہر جگہ آپ تباہی اور بربادی کے مناظر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ تو بھی خوب خوشامد کر اور جو مرضی ہے تو بن جائے، کیونکہ اب یہی دستور ہے. جو خوشامد کرے گا، جو کسی کے بیجا تعریف کرے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو یا نہ ہو، اس کو آگے بڑھا کر لے کر جائے گا، تو پھر اس کا بھی اسی کا جو ہے بول بالا ہوگا اور وہ جتنے چاہے وہ ترقی کر سکے گا. پھر آخری شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے یہ خوشامد کی حقیقت. اب ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ جو خوشامد ہے یہ حقیقت ہے؟ یعنی واقعی یہ جو ہے صرف خوشامد ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور کتنا بڑا طنز کر رہے ہیں. کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز. ایک الو ہے، جان رہے ہیں کہ وہ الو ہے، وہ قابل نہیں ہے، وہ بالکل جاہل ہے، وہ جس عہدے پر اس عہدے کا اہل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بٹھا دیا گیا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بہت ہی بڑی سرکار ہیں صاحب، آپ کا تو ایک اشارہ جو ہے وہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے. تو کوئی الو کو اگر رات کا شہباز کہہ دے تو معذرت کے ساتھ کہ اس وقت بھی جو حکومت ہے وہ شہبازی کی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ میں ان کو الو کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی کسی ایسے فرد کو جو عقل و سمجھ سے بالکل ہی کورا ہو، ہم اس کی خوشامد کریں تو ہمیں دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے. جس طرح ہم الو کو شہباز کہہ دیں تو پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو رات کا تو شہباز الو ہی ہے، کہ وہ رات کو جو ہے وہ نکلتا ہے، دن میں وہ سوتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ دن میں سب سو رہے ہیں، حکمران جو ہے وہ دن میں سو رہے ہیں، رات بلکہ رات دن سو رہے ہیں، لیکن رات میں ان کی راتیں جو ہیں وہ جاگتی ہیں اور دن جو ہے وہ ان کو سوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہ تین اشعار کے اندر اس نے وہ بات کہہ دی جو لوگ گھنٹوں تقریر کرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے یا ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نظموں میں دو تین چار اشعار کے اندر وہ ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو گھنٹوں تقریر کے اندر بھی نہیں کہی جا سکتی. میں تو سارے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اقبال کے کلام کو بڑے غور سے پڑھیں. یقین مانیں جتنا اس کو پڑھیں گے اتنی آپ کی جو ہے عقل جو ہے وہ حیران ہوتی چلی جائے گی، آپ کے جو طبق ہیں وہ روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس نے لوگوں کو کیا پیغام دیا تھا، یا وہ کیا دکھانا چاہ رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو وہ اوروں کو کیا دکھلانا چاہ رہا تھا، کیا دکھانا چاہ رہا تھا، یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی بات. اسی جگہ پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی پھر کوئی نظم رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.